اس میں سب سے پہلی بات ہم کہاں سے چلیں، اس بات سے چل رہے تھے نا، ابھی مصر کی بات کی ہے کہ بھائی مصر بھی پوری طرح شریک ہے. تو ایک بات سوچنے کی ہے کہ مصر کو اگر سعودی عرب کی حمایت حاصل نہ ہو تو مصر یہ بات کرے گا جو یہ پالیسی لے کے چلے گا جو چل رہا ہے، یا سعودی عرب اسے کہے کہ بھائی آپ بارڈر کھولو تو وہ بند رکھے گا. یعنی یہ عام لوگ تو نہیں جانتے، لیکن سی سی کی گورنمنٹ کا جتنا انحصار امریکہ پر ہے اس سے دگنا انحصار اس کا سعودی عرب کے اوپر ہے. وہ آیا ہی سعودی عرب کے ذریعے سے تھا. سعودی عرب اور کویت، سعودی عرب اور کویت اور سعودی مطلب ایک ہی رجیم سمجھیں، وہ تو بالکل یک جان دو کالے والی صورت ہے ان کی. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ صرف اسرائیل ملوث ہے، یا اسرائیل کے ساتھ صرف مصر ملوث ہے، یا سارے عرب حکمران ملوث ہیں؟ آپ نے ابراہیم اکارڈ کی بھی بات کی، وہ تو ایک مطلب ایک چھتری پہنانی تھی، ایک چڑھانی تھی، ایک لبادہ چڑھانا تھا اس کے اوپر. اندر خانے تو اتحاد ہے. اب اس اتحاد کو ظاہری صورت کیا دینی ہے؟ ایک غلط کام کو آپ نے شرعی لبادہ کون سا چڑھانا ہے اس کے اوپر؟ تو ابراہیم اکارڈ کا تو یہ نام ہے، یہ مطلب ہے. وگرنہ اندر خانے تو وہ ہو چکا ہوا ہے. جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر کو 23 کو اگر وہ اقدام نہ کرتے جو حماس نے کیا، تو یہ تو ابراہیم اکارڈ وغیرہ، بلکہ کیا یہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کا تو معاہدہ قریب تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، یہ اس کے بعد ہی ڈیریل ہوا ہے سارا جو پروسیس تھا. تو ایک تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ مسلمان امت کا تصور تو نہ سمجھے، حکمرانوں کے حد تک. ظاہر ہے اس وقت نمائندے تو وہی ہیں نا، امت کی نمائندگی تو وہی کر رہے ہیں، تو نہ سمجھیں. ہے عوام کی سطح پہ ہے. وہ مصر والے بیچارے جو ہے نا، وہ سمندر میں خوراک پھینک رہے ہیں، بوتلوں میں بھر کے نا سمندر میں پھینک رہے ہیں. تو یہ تو ان کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن حکمران اوپر ہر جگہ پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. سارے یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے اندر امت کا تصور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپر کلاس میں نہیں ہے. صرف حکمران ہی نہیں، پوری اشرافیہ جہاں بھی ہے اس کا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یعنی یہ چیزیں جاننے کا وقت آ گیا ہے لوگوں کے. خود آپ تعلیم مطلب پڑھیں، تحقیق کریں کہ اس وقت جو مختلف عرب حکمران ہیں نا، ان کا ذرا پیچھے جائیں نا، تو اگر کسی کا تعلق یہودیوں ہی سے نکلے خاندان سے جو کنورٹ ہوا تھا اسلام کی طرف، تو ہو سکتا ہے اس کی پرانی عصبیت جاگ گئی ہو. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ اب دیکھنا پڑے گا نا. جب آپ انہی کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں جو ہے نا، ہم سمجھتے تھے کہ کوئی تعصب میں کہہ رہا ہے، تو وہ بریلوی حضرات کہا کرتے تھے نا کچھ، تو وہ ہم کہتے تھے یار یہ تو ویسے ہی تعصب میں کہہ رہے ہیں، تو وہ تو اب سچ ثابت ہو رہی ہے. فلسفہ یہ تو ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اردن والے تو ہاشمی الاصل ہیں، لیکن وہ بھی اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر. سر جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی وہ ہاشمی ہیں، ان کا دعویٰ یہ وہ ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ امت کو ایک شخص سے بہت نقصان پہنچے گا، وہ ہاشمی ہونے کا دعوے دار ہوگا، ہاشمی ہوگا نہیں. تو اس کے بارے میں تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی. اصل میں شاہ حسین نے بغاوت کی تھی نا، شریف حسین نے، والی مکہ جو تھا. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا یہ وہ شخص ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کون اصلاً کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے نا، لیکن تحقیق کی جا سکتی ہے، بہت سے حکمرانوں کے بارے میں کی جا سکتی ہے. تو کہا جاتا تھا فلانے حکمران جو ہے نا، ان کی تو وہ آباء و اجداد جو ہے نا وہ یہودی تھے. اب یہودیوں کا ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر آپ یہودیوں کو سمجھ جائیں نا، مطلب ان کی فلاسفی کو یا ان کے جو عقائد ہیں ان کو سمجھ لیں، تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. انسانی حقوق کا تصور سمجھ میں آئے گا، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ سمجھ میں آئے گا. ہم جو مفہوم لیتے ہیں وہ غلط لیتے ہیں، ایکچوئل مفہوم کوئی اور بن جائے گا. دنیا میں مشہور یہ ہے نا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، بچے مار دیتے ہیں. یہ بنایا گیا نا، ایک پروپیگنڈا بنایا گیا. مسلمانوں کے کچھ سر پھرے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے. یہ تعلیمات کس کی ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ مذہبی تعلیمات یہودیوں کی کیا ہے. مثلا قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، چھوٹی سی بات ہے، کہ وہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ ان کو اگر ایک قنطار بھی ان کو دینا، لا یؤدہ الیک، وہ واپس آپ کو نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ ان کے سر پہ سوار نہ ہو جاؤ وہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کھا جائیں گے، ہڑپ کر لیں گے. اور اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. جس کو ذرا ذہن میں، یہ پہلا یہ قرآن نے بیان کیا نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. اصل نفسیات کیا ہے؟
امیوں کے بارے میں ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی. ان کا مال کھا لیا تو اب اس کو پلس کریں, جان لے لی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو چلے تالمود سے سمجھتے ہیں. تالمود ان کی کتاب, مذہبی کتاب ہے نا, کوئی کسی ان کے وہ جو کہتے ہیں نا کسی فلاسفر کا کوئی جو قوم پرست رہنما کا کوئی لٹریچر نہیں ہے, مذہبی کتاب ہے. اس میں یہ بات ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ, ہم اپنے خدا کے محبوب لوگ ہیں, اینڈ ادرز آر جینٹائلز. یہ جو جینٹائلز ہیں, گوئمز ہیں, تو یہ یعنی حیوان ہیں. تو یہ فی الامیین سبیل کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ جب حیوان ہے, مطلب آپ کے گھر بکری ہے, حیوان ہے, تو آپ نے بیچ دی, اللہ سے آپ سے پوچھے گا کیوں بیچی. آپ نے کسائی کو دے دی, کسائی نے ذبح کر دی, اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا کہ آپ نے کیوں کسائی کو بیچی تھی, اور کسائی سے حساب لے گا کہ اس نے کیوں ذبح کی تھی, یا خود ذبح کر لی, یا خود ذبح کر لی. کوئی سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ عقائد ہیں, یہ ان کی مذہبی تعلیمات ہیں. اس کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ اگر وہ سارے اسرائیلی فلسطینی ختم کر دیتے ہیں ان کو, تو ان کی نظر میں تو انہوں نے بکریاں ذبح کی ہیں, ہماری ہیں, تو ان کو لیس علینا فی الامیین سبیل. اب اس کی روشنی میں جب ہم انسانی حقوق کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں فلسطینیوں کے بھی حقوق ہیں, لیکن جب ایک اسرائیلی اس طرح انسانی حقوق کی بات کہے گا تو وی آر دا چوزن پیپل, تو وہ انسانی حقوق کا اس کا تصور صرف بنی اسرائیل تک ہوگا. غیر بنی اسرائیلی جو ہیں وہ گوئمز ہیں, جنٹائلز ہیں, ان کے کیا انسانی حقوق ہوتے ہیں. تو پہلے تو یہ غلط ہے. اب یہاں پہ ہم یہ باتیں پہلے کرتے تو آپ کہا جاتا جی ایسے ہی کانسپریسیز ہیں اور مولوی اور وہ پروپیگنڈا اور پرانی باتیں ہیں, دنیا بہت پرانا مذہب جو تھا اس کی شدت پسندیاں ہیں, تو اب دنیا تو لبرل ہو گئی ہے, مذہب سے بہت اوپر اٹھ گئی ہے. یہ سب پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھ لیں, یہ ان کے عقائد کا حصہ ہے اور یہ انہوں نے سب کے ساتھ کرنا ہے. وہ اگر آپ اس کے جو ان کے جنگی اصول ہیں ان کو باریکی سے, اگر کہیں آپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو کیا کیا کریں. یہ جو مسلمانوں پہ الزام آتے ہیں نا کہ آپ نے جی وہ 700 یہودی بنو قریظہ کے ذبح کیے تھے, یہ فیصلہ قرآن کے کسی رہنمائی میں تو نہیں کیا گیا تھا. یہ فیصلہ جو حضرت سعد نے کیا تھا وہ تورات کی تعلیمات کے مطابق کیا تھا کہ تمہاری اپنی تعلیمات یہ, انہوں نے حکم حضور کو نہیں بنایا. پہلے ذرا ان کی نیت کو دیکھیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, کہہ دیتے جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے, یہ نہیں کہا. حضرت سعد سے دوستی, وہ پرانے تعلقات تھے نا, تو انہوں نے کہا جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو تورات کے مطابق فیصلہ ہوا جس میں پھر وہ جو مغلوب ہو گئے ان کو ذبح کیا جائے گا. تو یہ ان کی مذہبی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا تو یہ بات بھول جائیں نا کہ وہ کوئی نارمل ایکٹ کریں گے اور آپ انہیں حقوق انسانی کے نام پر جو ہے نا وہ کوئی متوجہ کر سکیں گے. نہیں, یہ جو اوپر باقی دنیا میں بھی لاٹ ہے نا ساری حکمرانوں کی, جہاں سے ہم چلے تھے, یہ بھی سارا کا سارا شیطانی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں. یہ مطلب انہیں اوپر لے کے تب جایا جاتا ہے کہ جب یہ انسانیت سے مبرہ ہو چکے ہوتے ہیں. لہذا کون مرا کون جیا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں.